السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم نے شروع کیا تھا تیسرے پارہ کا 14واں رکوع اور سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ 14واں رکوع مکمل کریں گے۔ ہم نے رکوع کے پچھلا حصہ میں کیا پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر جو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پاک انہیں سخت عذاب دے گا، اور پھر جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پاک انہیں پورا بدلہ دے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا ہے تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ پاک نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس حصہ میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما، پھر جو حاجہ جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی اس بارے میں، من بعدی اس کے بعد، ماں کہ جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور اپنے آپ کو، و اور انفسکم تم کو، ثم پھر نبتہل ہم عاجزی سے التجا کریں، فنجعل پھر ہم بھیجیں، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اب اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ 10 سنہ ہجری میں پیش آیا کہ نجران کا ایک وفد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، جب یہ قرآن پاک کے تمام اس طرح کے احکامات نازل ہو گئے، تمام شکوک و شبہات نکل گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جتنے بھی مسائل تھے ان کے بارے میں، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے تھے، وہ نہیں ایمان لا رہے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے اس بات کو۔ تو اللہ پاک نے پھر قرآن پاک میں اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، پھر انہیں کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، ہم پھر اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی بلاتے ہیں، اور تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو بلاؤ اور مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم دونوں فریقین میں سے جو بھی صحیح ہے اس کو ثابت کر دے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑ کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو ساتھ لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ نجران کے وفد سے فرمایا، مشرکین سے، کہ آ جاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت بھیج دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان مشرکین کے وفد میں سے ان کا ایک پادری کھڑا ہوا اور اس نے کہا، جب یہ نورانی صورت دیکھی انہوں نے، تو اس پادری نے کہا کہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ کبھی بھی تم اس اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے مباہلہ نہ کرنا، کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، اگر ایسی غلطی کر بیٹھے تو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، کیونکہ اس نبی کے نبی ہونے میں اور اس کی کسی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب ان کے پادری نے یہ بات کہی، اس وقت مشرکین نے پھر ان سے مہلت طلب کی کہ ہم اگلے دن آئیں گے تو اس بارے میں سوچیں گے، اور پھر اگلے دن آ کے انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے صلح کر لی۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح سے اپنے نبی کو ثابت قدم رکھتا ہے کہ آپ کی نبوت پر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر ذرا سی بھی شک و شبہ کی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مباہلہ کے لیے کبھی تشریف نہ لاتے۔ آپ کی نبوت پر کوئی شک نہیں، کسی قسم کا بھی
اسی لیے اس مبالغہ کے لیے آپ نے ان کو دعوت دی اور مشرکین آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ اور آپ کی نبوت کے تو اس طرح سے کئی واقعات ہیں جو کہ ہم علم کی کمی کی وجہ سے جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ان بے شک ھذا لہوا، یہی ہے القصص واقعہ، الحق سچا، وما اور نہیں، من سے الہ کوئی معبود، اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہوا وہی العزیز و غالب، الحکیم و حکمت والا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد برپا کرنے والوں کو۔ اب اس آیت میں کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے واقعے کی خود ہی تصدیق کر دی کہ یہی سچا واقعہ تھا کہ اللہ کے سوا پھر کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بس اس کے باوجود بھی اگر وہ منہ پھیریں تو پھر وہ صرف اور صرف فساد پھیلانے والے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا 14واں رکوع مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ درجہ بدرجہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔